بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ خطوں پر حکمرانی کرنے والے چند ایسے بھی تھے جن کو اقتدار و اختیار کے نشے نے ایسا مدہوش کیا کہ وہ ظالم و جابر بن بیٹھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ذاتی مفادات کے اسیر تھے۔ ان کی اسی خود غرضانہ سوچ نے انہیں اپنے اقتدار کی طاقت نے بے رحمانہ استعمال پر اکسایا۔ وہ اپنی ذات کی تسکین اور مقاصد کی تکمیل کے لیے انسان سے درندے بن گئے اور یوں بے شمار انسانی جانوں کے ضیاع اور بے اندازہ تباہی و بربادی کا باعث ثابت ہوئے۔ جب دوسری جانب ایسے حکمران بھی ہو گزرے جو ایسے لوگوں کے برعکس اپنی عوام کے لیے رحمت ثابت ہوئے۔ ان میں سے کچھ لیڈر تو ایسے تھے جنہوں نے اپنی عوام کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ہمیشہ کوشش کی، مگر آج ہم ان صاحبان اختیار کا ذکر کریں گے جو اپنے ظلم کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ تو جلدی سے ہماری فیملی کا حصہ بنے تاکہ جب ہم دنیا کے چھپے ہوئے کونوں کا جائزہ لیں یا دلکش واقعات سے پردہ اٹھائیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، چنگیز خان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ نام دنیا بھر میں ظلم و بربریت کا استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ چنگیز خان کا اصل نام تموچن تھا۔ وہ سن 1162 میں پیدا ہوا اور 1227 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ 1206 میں تمام منگول قبائل کو متحد کر کے حکمران منتخب ہونے والا چنگیز خان ایک ناقابل شکست کردار اور اپنے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ ظاہر ہے اس سلطنت کو تشکیل دینے میں کروڑوں لوگ لقمہ اجل بنے ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 ملین لوگوں کی اموات کا ذمہ دار تھا۔ اس کے حملوں کے نتیجے میں اس وقت کی دنیا کی آبادی کا تقریباً 11% حصہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا، اس کی موت کو چھپانے کے لیے جنازے کے راستے میں آنے والی تمام آبادیوں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ دسمبر 18 سن 1878 تا 5 مارچ سن 1953۔ ناظرین، جوزف سابقہ سوویت یونین کا ایک انقلابی سیاستدان تھا۔ اس کا تعلق جارجیا سے تھا۔ وہ سن 1920 کی دہائی کے وسط سے لے کر سن 1953 تک اپنی موت تک روس کا حکمران رہا۔ کمیونسٹ نظریے کو ماننے والے حکمران کے طور پر اس نے اپنی حکومت کے دوران ملک کے بڑے رقبے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ لاکھوں کسانوں نے حکومت کو اپنی زمین دینے سے انکار کر دیا، تو اسی وجہ سے انہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس تمام عرصے میں اس کشمکش کے باعث روس قحط کا شکار ہو گیا، جس کے نتیجے میں کئی لاکھ لوگ اور بھی موت کی وادی میں اتر گئے۔ آپ نے مطلق العنان دور حکومت میں آسٹریلین نے اپنے خفیہ پولیس کو ایک جاسوس ادارے میں تبدیل کر دیا۔ وہ شہریوں کی حوصلہ افزائی کرتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرے اور حکومت کو رپورٹ کرے۔ جاسوسی کی وجہ سے بھی بہت سے لوگوں کو یا تو کمپنیوں میں بھیج دیا گیا یا پھر قتل کر دیا گیا، کیونکہ ان کی وفاداریاں مشکوک قرار پائی تھیں۔ اندازہ ہے کہ اسٹالن کی ظالمانہ اور آمرانہ دور حکومت میں تقریباً 30 ملین لوگ مارے گئے۔ ناظرین گرامی، ہٹلر کا نام تو سبھی نے سن رکھا ہے۔ 20 اپریل 1879 کو پیدا ہونے والے جرمنی کے اس حکمران نے 30 اپریل 1945 کو جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے وقت خودکشی کر لی تھی۔ وہ 28 اگست 1924 کو مشہور زمانہ نازی پارٹی کی طرف سے جرمنی کا چانسلر منتخب ہوا اور پھر پورے یورپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہٹلر کو انسانی تاریخ ایک بدنام ترین تحریبی ذہن کا مالک اور برائی کا محور حکمران تصور کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنی جارحانہ اور نفرت انگیز تقریروں کے ذریعے جرمنی کی عوام کے دلوں میں قومیت کی وہ آگ بھی بھڑکائی
کہ جس نے سارے خطے کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ ذاتی رائے کے مطابق آج تک جتنے بھی حکمران اس دنیا میں آئے ہیں اپنی حکومت بنانے کے لیے بے شمار لوگوں کا قتل کیا، لیکن ان کا اپنا انجام بھی اس سے کچھ الگ نہیں ہوا۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو ایسے حکمرانوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کے پاس اس موضوع کے بارے میں کوئی سوال یا تبصرے ہیں، یا اگر آپ کے پاس کوئی اور عنوان یا سوالات ہیں جن کا آپ ہم سے مستقبل کی ویڈیو میں احاطہ کرنا چاہتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کے مزید مواد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔